بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں توجہ کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ نمازی یقیناً اللہ تعالیٰ کی پیشی میں ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اور چیز کا خیال اور دھیان کرتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا دھیان چھوڑ کر اپنا دھیان اور خیال کس طرف لے جا رہا ہے؟ کیا تجھ کو مجھ سے بہتر کوئی چیز معلوم ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا؟ اے میرے بندے، سب کا دھیان چھوڑ کر میری طرف آ، کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جہاں اللہ کی غیرت جوش میں آ کر شکایت پر آمدہ ہے کہ تو اپنی توجہ کس طرف لے جا رہا ہے، وہیں رحمت الہی اپنی تمام تر وسعتوں اور گنجائشوں کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے، اور بڑے پیار اور محبت بھرے لہجے میں فہمائش کر رہی ہے کہ ادھر متوجہ ہو جا کہ اسی میں تیری کامیابی ہے۔ بہرحال ممکن ہے اس انداز پر سوچنے اور نفس کو سمجھانے اور تنبیہ کرنے سے دل میں خشوع کی رغبت اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ بس اگر دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے اور خشوع کی دولت حاصل کرنا چاہیں تو چند ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، عزم مصمم، یعنی اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آج سے ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنی۔ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آج سے ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنی۔ فائدہ: ایسا ارادہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نماز اور نماز کی ہر چیز میں اہتمام اور فکر پیدا ہوگی، اور ایسا ارادہ اس عمل کے ساتھ دلچسپی کی علامت بھی ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کے لیے شوق اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی عذر اور کوئی ضرورت مانع یعنی رکاوٹ نہیں رہتی، اور کوئی مشکل کام مشکل نہیں رہتا۔ نیز ایسے عزم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور آج ہی سے عملی جامہ پہنانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آج کل کا چکر نہایت ہی خطرناک ہے۔ دراصل یہ شیطانی تھپکی ہوتی ہے جس سے نکلنا اس معنی کر دشوار ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور عمر عزیز یوں ہی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور اس لیے بھی کہ دل میں نیک عمل کا جذبہ اور داعیہ در حقیقت لطیف ربانی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا مہمان ہوتا ہے جس کی قدر دانی ضروری ہے، جس کی صورت یہی ہے کہ اس کو فوراً کر گزریں، ورنہ یہ ربانی مہمان ادنا سی بے التفاتی سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب داعیہ پیدا ہو گیا ہے تو غنیمت سمجھ کر آج ہی سے مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں کہ سستی اور غفلت کا توڑ اور اس کا علاج چستی اور ہمت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس کے لیے صلاۃ الحاجہ 2 رکعات پڑھ کر توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد کی دعا پابندی کے ساتھ کرتے رہیں کہ اے غفار و کریم، تیرے دربار میں حاضر ہو کر اب تک میں نے گستاخی، بے ادبی بلکہ مذاق ہی کیا ہے، لہذا معاف فرما کر جس فضل سے دوسرے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اسی فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے خشوع کی دولت اور اس پر دوام اور استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر استحقاق کے خشوع خضوع کی دولت نصیب فرمائے اور اس پر دوام اور استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب